أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. جی انٹروڈکشن کریں. عمران اکرم چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی SNGAD MPA PP 195. راجہ شوکت عزیز بٹی MPA راولپنڈی PP 9. امجد علی جاوید MPA PP 1212 بٹیک سنگھ. رانا راشد منہاس MPA PP 164 لاہور. سر میاں ابرار سیکٹری ریگولیشن SNGAD. نعمان یوسف اسپیشل سیکرٹری فائنانس ڈپارٹمنٹ. خالد محمود ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس. سر عامر ریاض ڈائریکٹر پیکٹا. Mr. Chairman, the first item on today's agenda is the Punjab Regularization of Service Repeal Bill 2025. The Honourable concerned representative of the department is requested to brief the committee about it. Sir, Punjab Regularization of Service Act was introduced in 2018, and after that an amendment was also made in it. It was introduced to regularize the employees of different services. And at the time of the introduction, the length of service was 3 years when an employee could be considered for regularization. After the amendment, it was initially 4 years. After the amendment, it was made 3 years. Now, sir, when the recruitments are made and departments come to the service for service rules and regulations, finance department has made a different regime. They want that it should be now recruitment should be made on lump sum basis, or it should not be regularization should be abandoned. After that, a summary was moved to the Chief Minister, and it was desired that the item should be placed in the cabinet. It was placed in the cabinet through circulation. It was approved by this repeal act was approved by the cabinet, and after that, sir, it was also placed in the second meeting of the cabinet for briefing of the cabinet, and after that an ordinance was also introduced because assembly was not in session. Now, with the approval of the Chief Minister and after vetting this repeal act from the law and parliamentary departments, it has been introduced in the assembly to make it as an act. Thank you, sir. With the permission of the chair, may the law department has any kind of view to make any comments that you find to سر میرے خیال میں یہ پالیسی ڈیسیژن ہے. گورنمنٹ جو ہے امپاورڈ ہوتی ہے اس حوالے سے کہ وہ ڈیسیژن لے سکے, تو اکارڈنگلی آرڈیننس ایشو ہوا وہ تو آپ کو پتہ ہے آرڈیننس اسٹل ان دا فیلڈ ہے. تو اس لیے میری تو سبمیشن یہ ہوگی کہ مے بی انڈورسڈ بائی دا آنریبل کمیٹی. سر اس میں وہ جو آرڈیننس ہے اس کی کاپی ہے یہاں؟ جی سر, یہی آرڈیننس کی کاپی ہی ہے اصل میں. جو ریپیل بل ہے, کیونکہ سر جو یو کین ریڈ ہیئر سر, جو 1 لائنر بل ہے یہی آرڈیننس کے ہی ورڈز ہیں, سوائے اس کے کہ جو آرڈیننس کا جو ایکچوئل انسٹرومنٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سر, آخر میں ریپیل کیا جا رہا ہے اس کو.
آنریبل ہاؤس اس کو ریپیل کر دے گا اور اس کا فی الحال تو وہ فیلڈ میں ہے, بعد میں وہ فیلڈ میں نہیں رہے گا جب یہ انیکٹمنٹ ہو جائے نہیں گی. وہ ہم دیکھیں تو صحیح وہ آرڈیننس میں ہے کیا سر آپ مین لا دیکھنا چاہیں گے تو وہ بھی موجود ہے. اگر آرڈیننس آپ دیکھنا چاہیں تو آرڈیننس انفیکٹ یہی ہے جو آپ کے ممبرز کو ریپیل لا کی کاپیز اگر ہیں تو جو وہ آپ 2018 کا لا ہے circulate کر دیں. وہ ذرا کائنڈلی دے دیں, جو 2018 کا لا. تو دکھائیں نا. جی جی یہ ہارڈ کاپی سے میں آپ کو دیتا ہوں. یہ اگر ہو سکے if it is possible to display on the projector also. نہیں یہ جو ہے اس میں اس کے بیسک فیچر کو تھوڑا سا بتا دیں. جی جی سر کائنڈلی آپ ذرا ایس این ڈی اے ڈی سر سیکٹری ریگولیشن سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ہو سکے تو وہ یہاں ڈسپلے کر کے اگر بتا سکیں جو سیکشن 3 اور 4 جو مین اس کے سیکشنز ہیں وہ ذرا بتا دیں. کیا کر رہے ہیں اس میں؟ اس میں سارا ہی ختم ہو رہا ہے نا سر اصل میں یہ دی انٹائر لا از ٹو بی ریپیلڈ سر. وہ 2018 کا پورا لا اب ختم ہو جائے گا یہ پرپوزل. نہیں ابھی ایکٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا سر. 2025 بھی ہم لے کے آئے ہیں کوئی یا صرف ریپیل ہی ہو رہا سر ہے. یہ ریپیل ہے. لا کو ریگولرائزیشن والا کھاتا ہی گول کر The only target of the present instrument is to repeal the law of 2018. اچھا اس میں یہ بتائیں کہ یہ جو ملبہ سارا گرنا ہے یہ کس گریڈ تک گرنا ہے اور کون کون سے ڈپارٹمنٹ اس کے زد میں آنے ہیں؟ اگر اجازت دے تو میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد آپ کی اجازت سے. سر یہ جو ریگولرائزیشن کا ایکٹ تھا اس کا صرف ایک ہی پرپز تھا کہ آل دوز اپوائنٹمنٹس میڈ آن بی پی ایس موڈ بٹ آن کنٹریکچوئل موڈ, اس میں لم سم نکال کے کنٹریکٹ والی وہ جس کا بی پی ایس نہیں ہے اس کے علاوہ وہ آؤٹ ہیں. جو بی ایس کے اوپر اپوائنٹمنٹ ہوتی تھیں انیشیلی ایکٹ یہ پرووائڈ کرتا تھا کہ آفٹر 4 years سروس they can claim or the department can regularize them. اس ڈیٹ سے جی سر وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوتا تھا ماں سوا اس کے کہ پرسنل پے اسکیل فائنینشیل بینیفٹس کے. بعد میں امینڈمنٹ آئی 4 years کو 3 کر دیا گیا تھا. اب جو ریپیل ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ریگولر اپوائنٹمنٹس ہوں گی لیکن وہ اپوائنٹمنٹس جو کنٹریکٹ پہ ہوں گی وہ اب ریگولر نہیں ہو سکیں گی کیونکہ یہ قانون صرف اسی پرپز کے لیے تھا کہ وہ اپوائنٹمنٹس جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں جی جو کنٹریکٹ پہ تھیں بی ایس پہ تھیں 3 سال کی سروس ہو جاتی تھی تو اس کے بعد امپلائی جو ہے انٹائٹلڈ ہو جاتا تھا کہ اس کو کنسیڈر کر لیا جائے کہ ریگولرائزیشن کے لیے. گو کہ ریگولرائزیشن کے لیے پھر ایک پروسیس بھی تھا کہ وہ ایک اسکروٹنی سے گزرتا تھا, اس کی ایلیجیبلٹی کو دیکھا جاتا تھا, ایٹ دا اینڈ اگر وہ سکسیڈ کر جاتا تھا تو وہ ریگولر ہوتا تھا فرام دا ڈیٹ آف ریگولرائزیشن. اس کے جو متاثرین ہیں وہ کسی سٹیج پہ ان کا بھی کوئی موقف سنا گیا ہے, ان کی بھی کوئی بات دیکھی گئی ہے؟ جو لوگ اس سے متاثر ہوں گے ان کی تعداد کیا ہے, اس کا کوئی آپ کے پاس کوئی اسٹڈی ہے کہ کتنے لوگوں کے چولہے بجھیں گے, کتنے لوگ متاثر ہوں گے؟ آئندہ آنے والوں کو تو راستہ ہی بند ہو گیا سر. تو اس میں وہ کوئی ایسا ڈیٹا کو اسٹڈی ہے آپ کے وہ پاس؟ تو ڈپارٹمنٹ, لیکن اس میں گزارش یہ کروں کہ اس ایکٹ کے ریپیل ہونے سے کسی کی امپلائمنٹ ختم نہیں ہوگی. اس کے اندر قطعاً ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے کہ جو سرو کر رہے ہیں کنٹریکٹ کے اوپر ہیں تو ان کا کنٹریکٹ ہی کلوز کر دیا جائے گا, ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ تمام لوگ جو اس ریپیل سے پہلے ریگولرائزڈ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو بھی اس کے اندر سیونگ دے دی گئی ہے, وہ سیوڈ ہیں. لیکن فیوچر میں اگر کسی کی 3 سال سروس پوری نہیں ہوئی تھی, اس آرڈیننس کے آنے کے بعد پوری ہوئی ہے تو اس کی انٹائٹلمنٹ ختم ہو گئی ہے فار دا پرپز آف ریگولرائزیشن. سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہی تو چیز چھپی ہوئی ہے. آخر کانٹریکٹ کی ایک مدت ہے نا, اس نے ختم ہونا ہے تو تب فارغ ہو جانا ہے. آج نہیں ہونا, کوئی 3 مہینے بعد ہو جائے گا, کوئی 6 ماہ بعد ہو جائے گا, کوئی سال بعد ہو جائے گا. وہ اس کا حق ختم کر رہے ہیں نا. جو 90 days والا فارمولا تھا اس کو ختم کر رہے ہیں, جو کانٹریکٹ والا تھا وہ اس کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ لوگ جو اس چکر میں آ گئے تھے کئی اچھے موقع چھوڑ کے نوکریوں میں کہ چلو مستقل ہو جائیں گی, اب وہ سارے مایوس ہی ہوں گے. میرا تو صرف یہی کہنا ہے کہ جن پہ یہ بجلی گرنی ہے ان کو کسی سٹیج پہ پوچھا گیا ہے, ان کی کوئی رائے لی گئی ہے, یا وہ بیچارے بعد میں جلوس ہی نکالیں گے, ان کی یہاں آ کے راستے بند کریں گے. تو آپ تو قانون بنا کے لے آئیں, دے کے چلے جائیں گے ہم, تو اس کا جو بھگتنا ہے ہم نے, تو وہ اس کی میں بات کر رہا ہوں. وہ بھی کہیں کسی نے دیکھا ہے اس بات کو بھی؟
یہ ہمارے پاس بھی اپنا جس طرح جوری امجد علی جاوید صاحب نے فرمایا کہ اس پہ کچھ لوگ افیکٹیز آ جائیں گے جن کا کانٹریکٹ اس وقت چل رہا ہے اور ہم جو ہے وہ جو لا اپنا جو ایکٹ ہے یہ ریپیل ہو جائے گا، تو وہ کتنے لوگ ہیں جو اس سے افیکٹ ہوں گے؟ سر اس میں تھوڑی سی میں جو ہے نا وہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کوئی رائٹ کسی کا ایکسٹنگوش نہیں ہو رہا، کیونکہ ٹو بی ریگولرائزڈ از ناٹ اے رائٹ. یہ نہ پرانے ریگولرائزیشن ایکٹ میں کہیں لکھا ہوا تھا کہ جی بندے کو ضرور جو ہے نا وہ ریگولرائز کیا جانا ہے. اٹ واز کہ جی وہ اٹ کوڈ بی آفٹر 3 years کنسیڈرڈ فار ریگولرائزیشن، جس کے لیے ایک پورا میکانزم تھا کہ جی وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی کمیٹیز جو ہے نا وہ دیکھیں گی، اگر اس کا جو ہے نا وہ پریویس ریکارڈ ٹھیک ہے اور اگر ڈپارٹمنٹ کی نیڈ ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ ریگولرائز کریں گے تو وہ اس کو ریکمینڈ کر سکتے تھے، جو ایک پروسیجر دیا ہوا تھا انڈر دی ایکٹ. اب یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ جو ہے وہ ریپیل ہو رہا ہے تو اٹس اے پالیسی ڈیسیژن آف دی گورنمنٹ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ان فیوچر جو ہے نا ہم پینشن لائبلٹیز جو ہے نا وہ جو ہے اپنے اوپر لیں، اور گورنمنٹ جو ہے نا وہ نہیں چاہتی کہ جی یہ جو ہے نا وہ ریگولرائزیشن، اگر کوئی کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ تو ایکسٹینڈ ہوتے رہتے ہیں، کانٹریکٹ اپوائنٹمنٹ پالیسی کے تحت لوگ جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بھرتی ہو کے آئے ہوئے ہیں. اگر ڈپارٹمنٹ کنسیڈر کرے گا کہ جی یہ جو ہے نا 3 سال بعد اگر کسی کا کانٹریکٹ پورا ہو رہا ہے یا 2 مہینے بعد ہو رہا ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو دے کین کنٹینیو اٹ ان دی کانٹریکٹ موڈ. اس کے لیے تو آپ نے وہ ٹرنیور ٹریک پالیسی بھی انٹروڈیوس کرائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ تو وہاں کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ وہ تو اس کا بھی آپ راستہ بند کریں گے، ٹھیک ہے نا، کہ اس پہ بھی جب چاہے کان سے پکڑ کے باہر کھڑا کر دیں گے. تو اس کا تو جو آپ پینشنری بینیفٹس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ جو ہے اس کو دیکھتی ہے کہ ہمارے فائنینشیل جو ہم پہ امپلیکیشن آ رہی ہیں اس کو کس طریقے سے کوئی دیکھا جائے. تو اب اس کا متبادل حال تو نکال دیا گیا تھا کہ وہ آپ ابھی اس میں 2 بل، ایک ہیلتھ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا بھی تھا اور پرائمری سیکنڈری کا بھی تھا، اس کا تو حل نکال لیا انہوں نے کہ اس کو آپ دے دیں گے. لیکن اس پہ ان کو جاب سیکورٹی تو ہے، یہاں تو پھر وہ جاب سیکورٹی کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اس وقت عدالتوں میں جو لوگ، کتنے لوگ گئے ہیں، سینکڑوں تھاؤزنڈس میں ہیں جو عدالتوں میں ہیں کہ جی ہمیں ریگولرائز کیا جائے. اس بل کے بعد پھر وہ سارے ان کے رائٹس ختم ہو جائیں گے، وہ تو پھر فارغ ہو جائیں گے سارے، اور فیوچر بھی نہیں رہے گا. آپ درست فرما رہے ہیں. میں درست فرما رہے ہیں، مان لیں پھر مانتے بھی نہیں ہیں. میں ایک ورڈ کو ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو سر نے بھی فرمایا ہے کہ ریگولرائزیشن از ناٹ اے رائٹ. یہ ایز اے میٹر آف رائٹ کلیم نہیں ہو سکتی تھی ایون ان دا پریزنس آف دا ایکٹ. اس میں بھی یہی تھا کہ وہ سبجیکٹ ایک ٹیسٹ تھا جو ڈپارٹمنٹ ایک اسکروٹنی سے، کمیٹی سے اس کو آگے لے آ کے اگر وہ سکسیزفل ہوتا تھا تو پھر اس کی ریگولرائزیشن ڈپارٹمنٹ اس کو گرانٹ کرتا تھا. سپیریئر جوڈیشری کے ڈیسیجنز ہیں، اس میں تو تھا کہ جو بندہ 89 ڈیز سے زائد سروس کر لے گا وہ اس کا رائٹ کریٹ ہو جائے. اچھا، تو اب وہ کہاں کھڑے ہیں سارے؟ اس ایکٹ کے بعد، اس ریپیل کے بعد تو جو سپیریئر جوڈیشری کے فیصلے فارغ نہیں سر، وہ اپنی جگہ پہ نو ڈاؤٹ کہ موجود ہیں، رہیں گے، لیکن یہ قانون کی ایک الگ حیثیت تھی. اس قانون کے آنے سے پہلے بھی وہ فیصلے موجود تھے، بعد میں بھی ظاہر سی بات ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ لوگ جائیں گے کورٹس میں، تو کورٹ بھی اس کے اوپر اگر اس لا کو سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ ان فیصلوں کی روشنی میں الٹرا وائری کر دے، پھر ساری آپ کی اور ہماری ساری ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ تو سر کانسٹیٹیوشنل پریپوزیشن اور پوزیشن ہے کہ کورٹ اس کو الٹرا وائریز تو ڈکلیئر نہیں کر سکتی ہے. آپ لا ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ سر میں ایکسپلین کرتا ہوں. سر اس میں یہ ہے کہ وہ 2 چیزیں جو ہے نا ڈیفرنٹ ہیں. وہ جو 89 ڈیز والا آپ کہہ رہے ہیں وہ لیبر لاز کے تحت وہ چیزیں ڈیل ہوتی ہیں. اس میں جو ڈیسیجنز آئے ہوئے ہیں، یہ جو ورک چارج امپلائیز آتے ہیں ان کو پرماننٹ ورک مین ڈکلیئر کرنے کے لیے وہ جو ہے نا وہ قانون جو ہے وہ ہے. وہ پالیسی جو ہے نا وہ تو سیپریٹ پالیسی ہے کہ جی وہ ورک مین کا سٹیٹس ان کو جو ہے نا وہ 89 ڈیز کے بعد
اگر وہ کنٹینیو رہتے ہیں جو ہے نا وہ فار اے ایئر اور مور، تو وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ ورک مین کا اسٹیٹس، یہ سول سرونٹس جو ہے نا اس کا اسٹیٹس تھا کہ یہ جو ہے نا یہ ڈیفرنٹ ہے. تو اس لیے اس سے اس چیز وہ جو ورک چارج امپلائیز ہیں نا وہ پہلے بھی اس کی وہ کیٹیگرائزیشن میں نہیں آ رہے تھے. دیکھیں میری بات سنیں. سول سرونٹ جو ہیں ایک، اب اس کی ذرا وضاحت فرما دیں، سول سرونٹ اور گورنمنٹ سرونٹ میں کیا کیا فرق ہے؟ سر سول سروس ڈیفائنڈ ہے سر، وہ تمام لوگ جس طرح پنجاب کے اندر ہماری پی ایم ایس ہے، یہ سول سروس کی کیٹیگری ہے سر. دوسری کیٹیگری ہے سر وہ تمام امپلائیز جو ڈپارٹمنٹ ادر دین پی ایم ایس کیٹیگری امپلائی کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے امپلائیز تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر موجود ہیں. وہ سول سرونٹس ٹرم نہیں ہوتے، وہ گورنمنٹ سرونٹس جو ہے اس کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، چاہے وہ ریگولر موڈ میں ہے، چاہے وہ ایون کنٹریکچول موڈ میں آئیں گے، ان کا سٹیٹس وہ ہے اور وہاں پہ وہ رہیں گے. اب یہ جو ریگولرائزیشن کی ریپیل ہے یہ بیسیکلی اوور آل اس چیز کو منع اب کرے گی، یا اس کا کنسیکوینس یہ ہوگا کہ ڈپارٹمنٹ چاہے وہ پی پی ایس سی کے ذریعے کنٹریکچول موڈ پہ بی ایس پہ رکھتا ہے یا ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ میں آتا ہے، تو وہ اب ریگولرائزیشن کا سفر اس کا طے نہیں ہو سکے گا. وہ 10 سال سروس کرے، جتنا بھی کرے ڈپارٹمنٹ کو جتنا بھی نیڈڈ ہے وہ کنٹینیو کرے گا، لیکن وہ ریگولرائزیشن کی طرف میٹر اب نہیں جا سکے گا. صرف اس کا مقصد اتنا ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ورک مین کا سٹیٹس بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. سر وہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، جس طرح سر نے بتایا ورک مین کا اس کی الگ پالیسی ہے، وہ الگ ڈیل ہوتے ہیں، لیبر لاز کے تحت ڈیل ہوتی ہیں، وہ اس قانون کے تحت ڈیل نہیں ہوتے. ملک میں اس کے ریپیل ہونے سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا سٹیٹس سارے مڈل کلاس یہ مارے جائیں گے، نہ سول سروس والے مارے جائیں گے، نہ نیچے لیبر والے مارے جائیں گے، جو درمیان میں بیچارے آتے ہیں وہ سارے فارغ ہوں گے اس کے ذریعے. فارغ تو کوئی بھی نہیں ہو رہا. مزید سر آپ بتانا چاہتے ہیں؟ سر یہ سول سرونٹ اور گورنمنٹ سرونٹ کی تھوڑی سی میں ایڈ کرنا چاہوں گا. سر سول سرونٹ ان کو کہتے ہیں جو پنجاب سول سرونٹ ایکٹ 1974 کے تحت جن کی ملازمت کی شرائط جو ہیں طے ہوتی ہیں، اور اگر کسی اور قانون کے تحت ہوں، جیسے ایل ڈی اے کا ایکٹ ہے، کارپوریشن کا ایکٹ ہے، یا کوئی اور قانون ہے، وہ گورنمنٹ سرونٹ کہلاتا ہے. اس میں اسپیشل سیکرٹری سکولز بیٹھے ہیں، اقبال صاحب بھی بتا سکتے ہیں. بہت سارے ٹیچرز کا بھی ایشو تھا اسی ریگولرائزیشن کا. ایک کوئی سبجیکٹ ٹیچر تھے جس میں وہ کہیں 100 کے قریب بنتے تھے، اور پھر ان کا اس میں وہ کچھ ایشو کوئی کورٹ میں بھی اس طرح کا فیصلہ ہوا کہ شاید دوبارہ جائیں پبلک سروس کمیشن میں یا اس طرح کا کوئی، وہ بھی ابھی تک لیٹیگیشن وہ بھی چل رہی ہے. وہ ایک اچھی خاصی تعداد ہے پورے پنجاب میں، وہ بھی اسی میں فال کریں گے پھر. جی بالکل اسی طرح جو ہمارے کنٹریکچول امپلائیز ہیں، کانٹریکٹ پہ رکھا ہوا ہے، اسکول ایجوکیٹرز ہیں، تو وہ بھی کافی تعداد میں وہ بھی. تو یہ چاہیے تھا جی کہ آج ریپیل کر رہے ہیں، اس کے بعد جو آئیں گے کانٹریکٹ پہ وہ ریگولائز نہیں ہوں گے. اب یہ جو پیچھے کریں گے تو ایک اچھی خاصی تعداد بن جانی ہے، اور ایک بہت سارے بندوں کا مطلب 12-14 سال ہو گئے انہیں اس جنگ میں الجھے ہوئے، اور آج ہم لا رپیل کرنے کو جا رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا سٹیٹس بننا ہے پھر؟ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں. جی فگرز ویسے ہونے چاہیے تھے ہمارے پاس، چونکہ ہم نے یہ چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ جی اس وقت جو کنٹینیوئنگ ہمارے کانٹریکٹس ہیں وہ نمبر آف کانٹریکٹس اتنے ہی چل رہے ہیں، اتنے لوگ اس پہ افیکٹ ہوں گے، اور ان کا اتنے ٹائم بعد کانٹریکٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے، تو تھوڑی سی سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے. سر اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پنجاب کے جو فائنانس بیٹھا ہوا ہے، جو ہماری جو بجٹنگ ہے نا اس میں کوئی اس طرح کی سیگریگیشن نہیں ہے. انہوں نے جی کو کہا تھا کہ جی کوئی سیپریٹر لگائیں کہ جس میں کانٹریکچول امپلائیز اور وہ جو ہے نا وہ ان کا ڈیفرنٹ سٹیٹس ہو اس میں، لیکن ابھی وہ سیپ میں ان کا سپریٹر اس طرح کا بھی پک اپ نہیں ہو سکا ان دی اکاؤنٹنگ سسٹم. لیکن سر اوور آل جو ہے نا وہ پنجاب میں وہ کوئی 12 لاکھ کے قریب امپلائیز ہیں فائنانس سے. میں نے فگر جو ہے نا وہ آج
آنے سے پہلے کلیکٹ کی تھی. اس میں جو ہے نا جو 3 سال کے پرانے ہیں وہ تو سر ویسے ہی جو کنسیڈر ہو کے, اور اب آپ کی ہاؤس کے لیے سر جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کا. اب میں سر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جولائی جو ہے نا 22 سے ویسے ہی بین ہے ریکروٹمنٹ کے اوپر, اور 3 سال کے بعد جو ہے نا وہ تو لوگ جو ہے نا وہ آئے ہی نہیں ہیں, 3 سال ہو گئے ہیں. اور ان سے پہلے جن کی مدت ہوگی ہے وہ تو ڈپارٹمنٹ نے اپنا دیکھنا تھا کہ وہ اگر کنسیڈر کر کے ان کو ریگولرائزیشن کر لیتا تو وہ کر لیتا. اب یہ ہے کہ ابھی جو ایس این ای کی پوسٹیں ہیں فریش جو ہیں فائنانس نے دی ہوئی کو تقریباً 28,000 کے قریب ہیں اس سال کی, اور جو پرانی کنٹینیوڈ ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ 19,000 کے قریب ہیں. تو اس میں وہ اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ سر ہم نے ویری فرینکلی ہم جو ڈیٹا آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اس طرح کا ڈیٹا ڈپارٹمنٹس کے پاس ہے. ہم ڈیٹا اگر کلیکٹ کرتے ہیں تو یا تو ایف ڈی سے کرتے ہیں یا پھر گورنمنٹ کی ڈائریکشن پہ کرتے ہیں, اور یہ ہے کہ اس طرح کا ڈیٹا گورنمنٹ ہمیں ڈائریکٹ کرتی تو ہم اکٹھا کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس کا ڈپارٹمنٹ وائز ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں یہ تو پتہ ہو نا کتنوں کا گلا کاٹنے ہم جا رہے ہیں. ہمارا جو ایس این جی اے ڈی ہے وہ تو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, کیا اس کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا؟ یہ تو ہمارے جو پچھلی ہماری میٹنگ ہوئی تھی, ہمارے سی ایس صاحب جب آئے تھے ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی تھی تو اس وقت یہی چیزیں ڈسکس ہوئی تھی کہ آل پنجاب جو ہے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ایس این جی اے ڈی کے ساتھ کنیکٹڈ ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان تمام ڈپارٹمنٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے. تو اگر ایس این جی اے ڈی کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے تو ہم وہ جو ڈیجیٹلائزیشن کا پروسیس ہے وہ ہم کس طرح کر رہے ہیں؟ تو اس سے پہلے والی میٹنگ میں تو یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھی کہ ایس این جی اے ڈی کے پاس سارا ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے. جناب چلو آپ کی اجازت سے یہ جو اس کی مدت جو آرڈیننس کی ہے وہ کب ختم ہو رہی ہے؟ انفورسمنٹ ڈیٹ نادر صاحب ذرا دیکھیے گا, اگر گزٹ نوٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس ڈیٹ آف انفورس یہ سر 31 کو آرڈیننس جو ہے نا 31 اکتوبر کو نوٹیفائی ہوا ہے. تو وہ ریکویسٹ کہ یہ بل جو ہے اس کو سر جی ایز پر آرٹیکل 128 یہ 90 ڈیز تک ویلڈ ہے آرٹیکل 128 کے مطابق. 31 اکتوبر کو کہہ رہے ہوا ہے, دسمبر تک جائے گا. اسٹل ان فیلڈ اینڈ مور ڈیز ٹو کم. یہ آگے 31 دسمبر تک جائے گا. نومبر دسمبر 31 اکتوبر ہے نا پروملگیشن ڈیٹ, 31 اکتوبر ہے تو پورا سر جو نومبر دسمبر جنوری تک جائے گا. جنوری میں بھی رہے گا. ہاں تو ابھی وقت ہے نا, اس کو ذرا ایک ڈیٹ لے لیں اس پہ. آرڈی آرڈیننس تو انفورس ہے نا جی سر. ابھی بھی اس کے بھی 60 ڈیز پڑے ہوئے ہیں. ایسے بھی کو فیس ایک ڈیٹے کے ساتھ انہیں دوبارہ بلا لیں تاکہ کمپلیٹ ڈیٹے کے ساتھ ایک سر عرض ہے جی, اگر کمیٹی ہمیں تھوڑا سا اس میں اسسٹنس یہ ہے سر کہ اگر سیشن آئے گا مین وائل تو اگر یہ ریکمینڈڈ ہوگا تو اس کی رپورٹ جناب کی اجازت سے ہاؤس میں جب چلی جائے گی تو اس کے اکارڈنگلی پھر یہ انیکٹمنٹ ہو سکے گی. لیکن اگر اسی طرح ہم نے اس کو نیکسٹ میٹنگ کے لیے رکھا اور مین وائل سیشن آ گیا تو پھر ہمیں پہلے میٹنگ کرنی پڑے گی, پھر سے وہ سارا پروسیس ہوگا. سیشن سے پہلے اگر آرڈیننس صرف لیپس ہوگا تو تھوڑا سا ایشو یہ آ سکتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو سر اس میں ایشو آ سکتا ہے. نہیں, یہ مینڈیٹری ہے کہ اس دوران سیشن آئے تو آپ نے اسے لازمی اس کو بل کی شکل میں لانا. بالکل سر, جناب نے صحیح سوال کیا سر. مینڈیٹری بالکل نہیں ہے, لیکن صرف یہ تھا کہ ایک کیونکہ میجر ہے اور پالیسی ڈیسیجن میں انہوں نے یہ اگر کیا ہے تو آپ سر دیکھ لیں کمیٹی کی جیسے چیئرمین صاحب جس طرح کمیٹی چاہے. فیس سیونگ ہی لے لیے لوگوں نے. تو چیئرمین صاحب اور کمیٹی ممبرز ڈیسائیڈ کر لیں. اس کا کیری کر لیں نیکسٹ میٹنگ پہ کر لیں. یا آپ یہ کر لیں جب سے اس کو انفورس کیا ہے آرڈیننس کو اس ڈیٹ سے پہلے کریں جو کلیریفیکیشن دی ہے ڈپارٹمنٹ نے کہ یہ جو قانون کو آنے والے وقت نہیں. ایک اور کلیریفیکیشن بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئی تھی, جسٹ آئی ریٹریٹ. وہ انہوں نے کہا ہے کہ موسٹلی جو لوگ ہیں جو افیکٹیز ہیں شاید نمبر کم ہو کیونکہ مین وائل بین بھی رہا ہے سر. 2022 سے تو آپ سر ڈیٹا جو چاہ رہے ہیں اگر آپ لینا چاہیں تو آپ لے لیں سر. ڈیٹا جو ہے نا آ ہی جائے تو مناسب ہے. کو پتہ تو چلے کل ہمیں جو میڈیا والا نے پوچھنا ہے ہمارے پاس کوئی جواب, کوئی جواز, کوئی ڈیٹا, کوئی چیز آپ لوگوں سے تو نہیں پوچھنا, ہم سے تو پوچھنا ہے. ہمارے پاس تو کوئی جواز موجود ہو, کوئی چیز موجود ہو کہ بھئی کتنے لوگ افیکٹی ہے, ان کا ہم نے کیا انتظام کیا ہے. تو ہمیں تو جواب دہ ہونا ہے نا, آپ کو تو نہیں ہونا. تو کم سے کم اس کا کوئی ڈیٹا ہی دیں ہمیں. سر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو سر تھرو کر دیں
کیونکہ یہ 29 جولائی 2022 کا تو بین ہے. تو اگر جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے ان اٹس وزڈم یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا جس طرح آپ چاہتے ہیں پوری کیبنٹ میں گیا ہے, سی ایم کے پاس کیس گیا ہے, ایف ڈی سے تھرو ہوا ہے, تو وہ نہیں ہے. تو پھر یہ ہے کہ اگر اس ایٹ دس سٹیج آپ یہ کریں گے تو وہ گورنمنٹ کی پوزیشن کہیں کسی فورا پہ جا کے آکورڈ نہ ہو جائے. جی سر, اس میں ہمارا یہی پرابلم ہے. دنیا میں کہیں دنوں اور ہفتوں میں قانون نہیں پاس ہوتا. جو بھی ڈیموکریٹک ملک ہیں سالوں لگ جاتے ہیں اسی ڈبیٹس میں. ڈبیٹس جو السٹریٹ ہوتی ہیں, اخباروں میں مشتہر ہوتی ہیں, لوگ رائے دیتے ہیں. ہم لوگ راتوں رات ایک ڈرافٹ بنا کے پکڑا دیتے ہیں اور ہمیں مور لگانے کے لیے ہمارے حوالے کر دیتے ہیں. تو اس میں پھر جب اس کی کانسیکوینسز آتے ہیں, لیش بیک آتا ہے, پھر ہم اس پہ کبھی اس کو واپس لے رہے ہوتے ہیں, کبھی اس پہ ترامیم لا رہے ہوتے ہیں. ایک ایکٹ پہ آپ 20 ترامیم لے کے آ رہے ہوتے ہیں. وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس وقت کوئی بندہ اس کو رجسٹر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو جب اس کا پھر آگے آتا, ابھی جب پھر اس کے جلوس نکلیں گے, لوگ ہمارے خلاف سڑکوں پہ ہوں گے, محکمے کے دفاتر بلاک کریں گے, پھر آپ اس کو ریکنسیڈر کرتے پھریں گے. تو ہم تو اسی لیے کہہ رہے ہیں, باقی ٹھیک ہے جو ممبرس کی مرضی ہے. آنریبل چیئرمین اگر آپ اجازت دیں تو ہم نادر صاحب تھوڑا سا فردر کلیریفائی کر دیں کہ جو اصل میں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اصل میں پروسپیکٹیو نیچر آف لا ہے. کسی کو ریٹروسپیکٹیولی ہم اس میں کچھ اگر نہیں گورنمنٹ اس میں کچھ کر رہی تو وہ اس میں آپ کلیریفائی کر دیں دوبارہ سے ذرا کمیٹی کو. سر اس کی اگر ہم دیکھیں یہ جو سب سیکشن 2 ہے یہ اسپیسیفکلی سیونگ دی ہی اسی چیز کی ہے کہ تمام ایکشنز جو اس ایکٹ کے آرڈیننس کے انفورس ہونے سے پہلے ہیں وہ سیوڈ ہیں. ذرا اس کی اس طرح وضاحت فرمائیں کہ یہ جو لوگ بھی آج کانٹریکٹ پہ ہیں, ذرا سانو پنجابی چ ذرا سمجھ آ جائے نا, انگریزی تو تسی ہن دس رہے ہو, تو کہ جو لوگ اس وقت کانٹریکچوئل سروس میں ہیں وہ ریگولرائزیشن کے لیے اپلائی کر سکیں گے, یا نیا کانٹریکٹ کرنے والوں کی بات کر رہے ہیں, یا اس ڈیٹ تک اپلائی کر چکنے والوں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اس کو ذرا کلیریفائی کریں. ہم یہ آپ ہمیں یہ بتانے ہم یہ سمجھ رہے ہیں آپ کی بات سے کہ آج تک جو لوگ موجود ہیں کنٹریکچوئل سروس میں ان پہ یہ لاگو نہیں ہوگا, جبکہ میری فہم کے مطابق انڈر کور یہ ہے کہ یہ جو نئے کانٹریکٹ پہ آئیں گے آپ اس کی بات کر رہے ہیں, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اس کو ذرا بتا دیں. اس قانون کے ریپیل ہونے سے مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ تمام لوگ جو جی سر ایسے ہی ہے سر, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. ایٹ دا ٹائم آف ریپیل جو ریگولر ہو چکے تھے وہ سیوڈ ہیں. جن کا ٹینیور پورا نہیں تھا یا وہ ابھی تک ریگولر نہیں ہوئے, نو ڈاؤٹ کہ وہ اس ایکٹ کے ریپیل ہونے سے مطلب جن کا کانٹریکٹ چل رہا ہے, جن کا کانٹریکٹ کنٹینیو ہے, کانٹریکٹ چلتا رہے گا, لیکن ان کا جو یہ انٹائٹلمنٹ ہے جی وہ ختم ہو جائے نادر صاحب ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ ہے, سلائٹلی سٹل پوائنٹ, لیکن وہ پوائنٹ بھی بالکل ویلڈ ہے. آپ نے درست فرمایا کہ جس طرح اس کا امپیکٹ ہوگا, اور میں ویسے ایک چھوٹا سا ایک فائدہ ملے گا کچھ لوگوں کو, جیسے فار ایگزامپل دا ڈیٹ آف ریپیل آف دا لا آف 2018 ہے, جو اس ڈیٹ تک اگر کسی کا 3 ایئرس پورے ہو گئے تھے تو اپلائی چاہے وہ آج کرے گا, وہ اس ڈیٹ سے بینیفٹ لے سکتا ہے. وہ تو چونکہ ایک جو ایکٹ کے تحت اس کا ٹینیور پورا تھا, اس کی سیونگ کا فائدہ ہو جائے گا, کیس چل پڑا, اس کو تو یہ بار نہیں کر رہا ہے. یہ تو بار صرف اس چیز کو کر رہا ہے کہ اس کے ریپیل ہونے کے بعد ریگولرائزیشن کا جو جسے ہم رائٹ کہہ رہے ہیں وہ اب رائٹ اس کا نہیں رہے گا, وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا, کیونکہ اوور آل گورنمنٹ آف پنجاب نے ریگولرائزیشن کی پالیسی ہی واپس لے لی. جس کے 3 سال پورے ہو گئے اس کا رائٹ تو اکرو کر گیا ہے نا سر, وہ ڈیٹ آف ریپیل تھا. نہیں سر, نہیں دیکھیں, اگر آج تک جس کا کیس کورٹ میں بھی ہے وہ بھی اس پہ بھی یہ لائی کر گیا. جو ہو چکے ہیں صرف ان کی بات ہے, وہ تو ہو چکے ہیں, ان کی تو بات ہی نہیں ہے. بس مختصر یہ کہ وہ نہیں مانے.
میری تو ہمبل سبمیشن یہ ہوگی کہ اس بل کو آنریبل کمیٹی ریکمینڈ کرے. ہاں جناب کی جس طرح کیوریز ہیں اس کے لیے اسپیشل ایک میٹنگ بلا لیں جس میں ڈپارٹمنٹ جو ہے جو بھی ڈائریکٹ کریں گے وہ ڈیٹا ہے وہ چیزیں ہیں وہ جناب کو آ کے بریف کر دیں گے. اس میٹنگ میں کوئی آپ اس کا ڈیٹا جو بھی چیزیں سر چاہیں وہ چلیں جی ہم اس کو یونینیمسلی جو ہے سبجیکٹ ٹو کنڈیشن کرتے ہیں کہ آپ نیکسٹ میٹنگ میں اس کا ڈیٹا ہمیں دے دیں گے. ٹھیک رائٹ. سر نیکسٹ ایجنڈا. مسٹر چیئرمین ہمارا جو نیکسٹ ایجنڈا آئٹم ہے دیٹس آلسو اے بل. اٹس پرائیویٹ ممبرز بل مووڈ بائی مسٹر امجد علی جاوید صاحب MPAPP 121. یہ ہے سر دی پنجاب ماں بولی بل 2025. آنریبل موور سب سے پہلے اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں. جی جی یہاں پہ وہ پریزنٹیشن میں شاید نہیں ہوگا. یہ میں اسٹیٹمنٹ پڑھ دوں سر آپ اسٹیٹمنٹ. جی 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 میرا مقصد پنجاب میں اپنی مادری زبان کا فروغ ہے اور اس کا سماجی معاشرتی حوالوں سے جو چیزوں کو ہے ان کو ریگولرائز کرنے کا اور اس میں جو ٹیچنگ ہے تعلیمی اداروں میں اس کو نافذ کرنے کے لیے پرائمری سطح تک کے لیے کم سے کم پرائمری کی سطح تک کے لیے جو ہے وہ اس زبان کو لاگو کیا جائے, پڑھایا جائے, لازمی قرار دیا جائے. جیسا دوسروں صوبوں میں ان کی مادری زبانیں ہیں وہ سارے صوبے سندھی ہے, KPK ہے, بلوچستان ہے, وہاں ان کی مادری زبانیں پڑھائی جا رہی ہیں, سالوں سے پڑھائی جا رہی ہیں. تو ہمارا صوبہ دنیا کا اگر ملک ہو تو 12واں ملک ہوگا آبادی کے لحاظ سے دنیا میں, اور پنجابی دنیا میں بولی جانے والی بڑی زبانوں میں ایک زبان ہے. اور بدقسمتی سے ہم کسی کمپلیکس کا شکار ہیں. ہم اپنے تعلیمی اداروں میں اپنے بچے ہمارے جو ہیں وہ بھولتے جا رہے ہیں اپنے معاشرت کو, اپنے کلچر کو. تو جب یہ پڑھائی جائے گی تو یہ چیز زندہ رہے گی, بچے کلچر سے مانوس رہیں گے. اپنی دنیا کے اندر جو ہسٹری ہے یا سٹڈیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس وقت تک کوئی قوم ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی مادری زبان میں علم کا حصول نہیں کرتا. تو ہمارے ہاں ہمیں 5 چیزوں کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے. پہلے ہم عربی پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ کرتے ہیں, پھر گھر میں پنجابی بولتے ہیں, پھر اسکول میں اردو بولتے ہیں, پھر اردو کے بعد انگریزی بولتے ہیں. تو ہم تو سارا دن انوویشن ہم نے کیا ہماری درسگاہوں میں ہونی ہے, کیا کوئی نئے آئیڈیاز آنے ہیں, ہم تو ذہنوں میں ترجمے کرتے ہی سارا عمر گزار دیتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ہے کہ کم از کم بنیادی طور پر ہم ایک قوم کی حیثیت سے اس چیز کو اڈاپٹ کریں کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پرائمری کی سطح تک اس کو بطور لازمی مضمون کے پڑھایا جائے. جب وہ مضمون پڑھایا جائے گا تو لازمی اس مضمون میں ان کی رہتل کے حساب سے, ان کے کلچر کے چیزوں کے حساب سے تاریخ جو ہے ان کے ہیروز بھی پڑھائے جائیں گے جو اب بھولتے جا رہے ہیں ہمارے. تو اس کے لیے لوگ جڑے رہیں گے, اپنی تاریخ کو بھی جانیں گے, اپنے کلچر کو بھی جانیں گے. یہ اس کا ایک فائدہ ہوگا. یہ میری سبمیشن ہے اس کے سامنے, میں نے رکھا ہے یہ کہ اس کو پڑھایا جائے پرائمری سطح تک اسکولوں میں. یہ ہے جناب اس کے آبجیکٹ اور ریزن. سر اس میں جناب چیئر کی اگر اجازت ہو تو
سر اس میں جو پرائمری آبجیکٹ جناب بیان فرما رہے ہیں اس کے لیے آپ نے ٹرم بھی پروپوز کی ہے ماں بولی، تو کیا کوئی یہ جناب بتا سکتے ہیں کہ ماں بولی سے مراد پنجاب کے اندر کون سی زبانیں اس کی ایمبیڈ میں آئیں گی؟ پنجاب میں پنجابی ہی زبان ہے، اس میں لہجے ہیں. جب اس کی آپ ایٹمالوجی پہ جائیں گے، لینگویج کی بات کریں گے تو پنجابی ہے. اب اس کے علاقائی لہجے ہیں، پوٹوہاری ہے، سرائکی. اب سرائکی کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو سرائکی ڈی جی خان والوں کی اور ہے، میاں والوں والے کی اور ہے، ملتان والوں کی اور ہے. ٹھیک ہے نا. بیسک ہے پنجابی. جب ہم پنجاب کا اب سندھ کی بات کریں تو وہاں 60% سرائکی بولی جاتی ہے، لیکن پڑھائی سندھی جاتی ہے. تو یہاں جب ہم پنجابی کی بات کرتے ہیں، اس میں ہم نے ایک آپشن رکھا ہے کہ اگر جیسے سائیکی جو ہمارا جنوبی پنجاب ہے، وہاں ان کی درسگاہوں میں اپر لیول تک سرائکی کے شعبے قائم ہو چکے ہیں. وہ سارے لوگوں کو اپنی اپنی سطح تک ان کو ہے کہ اگر کوئی علاقائی زبان کے مطابق ہمارا آئین پاکستان بھی اجازت دیتا ہے، ہمارا صوبے کا بھی رولز آف بزنس جو اسمبلی کے بھی اجازت دیتے ہیں، تو وہ اجازت موجود ہے. لیکن اس کو ہم جب بات کریں گے تو ہم پنجابی کی بات کریں گے. وہ پھر آگے علاقائی اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو وہ الگ سے اس میں ان کی پروویژن موجود رہے گی. صاحب آپ اس پر کوئی آرٹیکل 251 کے لحاظ سے کوئی کامنٹ؟ سر کا کامنٹ پہلے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی آنریبل اراکین پنجاب اسمبلی، دوسرے دیگر محترم کولیگز، یہ ایشو جو ہے اس کو ہم نے ڈیلیبریشن کی ہے ڈپارٹمنٹ نے. ہمارا ایک ادارہ پہلے پی سی ٹی بھی تھا، وہ اب ڈیفنکٹ ہو گیا. اس کے بعد اب پیکٹا ہے جو پنجاب ایجوکیشن ٹریننگ کریکولم اسسمنٹ اتھارٹی ہے. اس میں اس پہ ڈیلیبریشن ہوئی ہے اور انہی کا یہ مینڈیٹ ہے. تو ان سے ان کی جو کمیٹی ہے اس میں اس پہ اچھی سیر حاصل بحث کی ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے ایک تو برڈن بہت زیادہ بڑھ جائے گا بچوں پہ. اس وقت جو کلاسز ہو رہی ہیں، پہلی سے تیسری کلاس تک 6 کمپلسری سبجیکٹ ہیں پڑھائے جا رہے ہیں، اور چوتھی اور 5ویں کلاس میں 7 کمپلسری سبجیکٹ ہیں. 6ٹھی سے 12ویں تک پنجابی ایز این آپشنل سبجیکٹ موجود ہے. تو ایک تو پرائمری میں 6 یا 7 سبجیکٹ آلریڈی جیسے میں نے بتایا کمپلسری چل رہے ہیں، برڈن. دوسرا پنجابی کے حوالے سے جو ڈیفرنٹ ڈائلیکٹس پائے جاتے ہیں، سرائکی ہے، پوٹوہاری ہے، ہندکو، اسی طرح ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جیسے آپ نے فرمایا ویری کرتے ہیں. تو ہمارے جو ادارے نے اس سے ایگری نہیں کیا کہ پہلی سے پرائمری کے پورشن میں اس کو ایز اے پنجابی کو کمپلسری سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا جائے. تو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب اس پرپوزل سے ایگری نہیں کرتا. جی نادر صاحب 251 اور 2 میں کیا کہتے ہیں؟ زبانوں، قومی اور علاقائی زبانوں کے متعلق کیا کہتا ہے پاکستان؟ آئیں تو ریڈ ود کریں تو وہ نیشنل لینگویج اردو کی بات کر رہا ہے وہ. جی تو اس سے متعلق جناب کو بھی علم ہے کہ سپریم کورٹ کی اس کے اوپر ججمنٹ بھی آ چکی ہے نیسیسری ارینجمنٹس کرنے کے حوالے سے، اور اس میں اسپیسیفک ٹائم بھی آلریڈی پرووائڈڈ تھا. وہ اس حوالے سے ڈیل کرتا ہے نیشنل لینگویج کے حوالے سے، دیٹ شوڈ بی دا اردو. اور گو کہ اس کے اندر انگریزی کا بھی ہے کہ جب تک وہ نیسیسری ارینجمنٹس نہیں ہوتے تو وہ انگریزی سرکاری زبان کے طور پر چلے گی، جو کہ چل رہی ہے اب ہماری، وہ اس سے متعلق ہے. لیکن جناب کا جو بل ہے اس سے ہٹ کے ہے. آپ بات کر رہے ہیں نہ اردو کی بات کر رہے ہیں نہ وہ نیشنل لینگویج کی بات کر رہے ہیں. علاقائی زبانوں کا کوئی ذکر نہیں آئے پاکستان میں. نہیں سر، میں بات کر رہا ہوں 251 جس میں نہیں، اس سے آگے کوئی کلاس بدل رہے ہیں. نہیں، وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، وہ ہے جو علاقائی زبانوں کے حوالے سے جو آئین پاکستان کیا کہتا ہے اس پہ ذرا آپ. میں سر اس کی ریلیونٹ پروویژن نکال دیتا ہوں. میں آپ کو وہ پڑھ بھی دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. آرٹیکل 251 سر وہ تو نیشنل لینگویج ہے. سر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علاقائی لینگویجز ہیں ان کی
جو ہمارے پروونشل لینگویجز کا ذکر ہے وہ 251 کے 3 میں ہے. ہاں وہ اگر آپ کے پاس ہے تو کانسٹیٹیوشن 251 کا 3 ہے, وہ پڑھ یہ دینا یہاں سر, پہ آپ چیئر کے ریلیونٹ سامنے پروویژن پڑھ دیں. ہاں سر ہاں ہاں جی نادر صاحب آپ ریڈ کر دیں. اچھا ٹھیک ہے میں سر ریڈ کر, میں یہاں سے اس کو 251 کا 3 میں ریڈ کر رہا ہوں. Without prejudice to the status of the national language, a provincial assembly may by law prescribe measures for the teaching, promotion and use of a provincial language in addition to the national language. یہ ہے سر پروونشل لینگویج کا ہے نا, جو ماں بولی ہے وہ کیا پروونشل لینگویج کا اسٹیٹس اس کو اویلیبل ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا. ہاں نہیں سر, ماں بولی میں جو ہمیں ایک کامنلی یا جنرلی سمجھ جاتا ہے وہ ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں. ریسپیکٹڈ موور کی پرمیشن سے میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں. موور کا یہی انٹینشن ہے جو شاید آپ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے 251(3) میں ہی یہ سارا بہت اچھا ایک برین چائلڈ دیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ٹرم کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ سر یہاں بیٹھے ہیں, ٹرم کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ ماں بولی یا انسٹیڈ آف دیٹ اینی ادر ورڈ, یا پروونشل لینگویج جو ورڈ آئین نے یوز کیا ہے وہی ورڈ, وہ ورڈ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا کمیٹی. یعنی نادر صاحب کے کہنے کا مقصد جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ ڈکلیئرڈ پروونشل لینگویج کیا جو سندھ میں انہوں نے اس کو اپنے نصاب میں لے کے آئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کوئی ڈکلیئر کیا ہے یا ہمارے ڈکلیئر نہیں ہے؟ میں تھوڑا سا اس بات کو ذرا فردر ایلیبوریٹ میرے خیال میں سر جو وہاں پہ سندھی کا ہے اس وقت, کیونکہ سندھ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو لاز ہیں ان کی ٹرانسلیشن بھی اسی کے اندر سندھی کے اندر ہوئی ہوئی ہے, اردو میں نہیں ہے. انگلش اور سندھی اردو بھی ورژن اس میں ملتا ہے اور اس میں جو ٹیچنگ ہے وہ سندھی میں چل رہی ہے. ہمارے ہاں پنجاب میں یہ ہے کہ اردو میں ہے اور یہاں کسی حد تک جائیں کیونکہ وہ جو پنجابی کا بھی ہمارا ایک پریزرویشن آف پنجابی لینگویج کا ایکٹ ہے اس کے تحت بھی کچھ ہے. لیکن جس طرح سر نے کہا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کہ اگر ہم اپنے سلیبس کو دیکھیں اس پرائمری لیول کے اوپر تو ہماری وہاں پہ کیا اسکیم ہے. ایک دوسرا جو جناب کی اس پرپوزڈ بل کے اندر اسکیم ہے وہ ساری کی ساری گورنمنٹ کو فوکس کر رہی ہے, جبکہ گورنمنٹ نے یہ سارا جو ایک ہے ایجوکیشن ہے, سلیبس ہے, کریکولم ہے, ٹیکسٹ بکس ہیں, اس کے لیے ایک الگ پیکٹا کے نام سے اتھارٹی بنائی ہوئی ہے جس کو ساری پاورز ہیں کہ انہوں نے یہ سارے کام کرنے ہیں جو کہ کر بھی رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اس جو بل ہے اس کی اسکیم بطور انڈیویجول یعنی کہ الگ کے انڈیپینڈنٹ بل کے طور پر وہ بھی ایک یعنی کہ لیجسلیٹیولی شاید سوٹ نہیں کر رہی ہے. اگر ہم نے اس کو فرض کیا جانا بھی ہے اس پرپوزل کو لے کے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جو آلریڈی اویلیبل لا ہے کہیں ہم اس کے اندر ان چیزوں کی انسرشن کر کے اتھارٹی کو امپاور کر کے تو اپنی اس انٹینٹ کو سکسیزفل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. یہ بھی ہمیں ایک اس پہ دیکھنا پڑے گا. مجھے اجازت ہے جی سر پلیز. جو اقبال صاحب نے کہا اس کا جواب دے دیا آپ نے. سندھ والوں کے بچے نہیں پڑھ رہے, بلوچیوں کے بچے نہیں پڑھ رہے, پختونوں کے بچے نہیں پڑھ رہے, ٹھیک ہے. پختونوں میں کے پی کے میں میجر پورشن جو ہے وہ دری بولتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پشتو ہے. سندھیوں میں 60% سرائکی ہے, وہاں سندھی ہے. جو درسگاہوں کی بات ہے وہ آپ نے کر دی. پیکٹا کا یہ جو ادارے بنائے جاتے ہیں نا, اتھارٹیاں, کمپنیاں, یہ تو آپ لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں, نوکریوں کے لیے, سیٹیں پیدا کرنے کے لیے. 12 لاکھ پہ جو ایم ڈی, ڈائریکٹر وہ بھرتی کرنے کے لیے. جو حال ان کا ہے کورس کی کتابیں اٹھا کے دے لیں, کیا تیر مارا ہے, ایک صفحے پہ 11 غلطیاں ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ان کا کام ہے. سلیبس انہوں نے بنایا ہے, سال ختم ہونے کو آیا, ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کیا سمارٹ کرنا ہے, کتنا چھوڑنا ہے, کتنا پڑھانا ہے, اس میں غلطیاں ہیں. تو یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے نا یہ صرف انگریزی اچھی بول ہی سکتے ہیں, تو اسی لیے یہ ادارے بنتے ہیں. یہ آپ لوگ بنا کے لاتے ہیں یا بن جاتے ہیں, لیکن کام جو ہے نا جو پہلے ٹیکسٹ بک کرتا تھا وہ شاید اس سے بہتر کر لیتا تھا. اس سے آگے سے آگے ایک دوسرے پہ اور سے اور بنائے جاتے ہیں. تو یہ کوئی لاجک نہیں ہے, اور نہ اتھارٹیاں, ادارے اس ہاؤس کے اختیار کو چیلنج کر سکتے ہیں. وہ اگر یہ ہاؤس, یہ ممبرز یہاں دوست موجود ہیں, اگر یہ اس بل کو پہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں, ان کی رائے, اگر یہ نہیں چاہتے کہ یہ پنجابی کی ترویج ہو
यहाँ हम भी अपनी मादरी ज़बान के फ़ख्र कर सकें, हमारे बच्चे भी पंजाबी जान सकें, सीख सकें, बोल सकें, तो फिर ठीक है, इनका इख्तियार है। तो जमहूरियत है, अगर इनकी अक्सरियत की राय मेरी राय के ख़िलाफ़ है तो फ़ाबिहा। लेकिन मैं तो अपने कोलीग्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको वोट करें कि अगर वो समझते हैं कि हमारा सूबा है, इसमें हमारी अपनी ज़ुबान होनी चाहिए, हमारा जो तारीख़ है वो हमारे बच्चों को जाननी चाहिए, हमारे हीरोज़ जो हैं उनके भी अगर भगत सिंह के मुजस्समे लग सकते हैं तो यहाँ राय अहमद ख़ान कल शहीद की भी बात होनी चाहिए। तो वो तभी मुमकिन होगा जब हम अपनी ज़ुबान की भी बात करेंगे। तो मेरी ये सबमिशन होगी, बाकी सारी चीज़ें फ़रोई हैं। मैं इकबाल साहब से ज़रा थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग चाह रहा हूँ कि जो आपने फरमाया जो सिंध का जो सिलेबस है, प्राइमरी लेवल का जो सिलेबस है प्राइमरी क्लासेस का, क्या वो तमाम जितना भी सारे का सारा सिलेबस हिंदी में है या सिंधी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है? वो हमारे डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, जो आमिर रियाज साहब, इस पे ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा जी, डायरेक्टर करिकुलम। थैंक यू सर। सर आपकी इजाज़त से, जैसे सर ने कहा वहाँ पे बेसिकली 2 मेजर फैक्टर हैं, एक सिंधी हैं और एक महाजर हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों की आसानी के लिए ये किया कि जो बच्चे सिंधी हैं वो सिंधी पढ़ते हैं एज ए मेजर सब्जेक्ट के तौर पे, और आसान उर्दू के नाम से एक हल्का सा कोर्स पढ़ते हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर महाजर बच्चे हैं तो वो उर्दू पढ़ते हैं और थोड़ी सी सिंधी पढ़ते हैं। बाकी जो उनकी बुक्स हैं, साइंस है, मैथमेटिक्स है और अदर सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं, वो आपकी इंग्लिश या उर्दू में ही है सर। यस। एक सवाल सर, नादिर साहब एक क्वेश्चन था, ये जो लॉ है, जो बिल है अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये को एग्जिस्ट कर सकता है उस एग्जिस्टिंग लॉ की मौजूदगी में, या कि लाजमी तौर पे आपका व्यू है कि उसी को ही अमेंड करने से ही लीगल कन्फ्लिक्ट से हम अवॉइड कर सकेंगे? सर मैं किस तरह मुमकिन होगा? जी सर, मैं गुजारिश करता हूँ सर, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब एग्जिस्टिंग लॉ मौजूद है और इसके मेजर पोर्शन को वो कवर करता है, तो आइडियली तो उसी के अंदर ही सूटेबल अमेंडमेंट्स करके तो किया जाना लेजिस्लेटिवली सूटेबल वायबल होगा। दूसरा ये है कि सर जनाब भी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली कि इस एक्ट को अगर देखें तो इसके अंदर फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस भी इन्वॉल्व हैं। तो वो जो प्रिंसिपल है मनी बिल वाला, वो भी इसके ऊपर किसी हद तक एप्लीकेबल हो जाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर कर रहा है वो यही है कि वो गवर्नमेंट के थ्रू ही आना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं। फिर जनाब देख लें, क्योंकि दूसरी बात सर ने जो की, जो इस ऑनरेबल हाउस का राइट है वो हम कभी चैलेंज नहीं करते, कोई डिपार्टमेंट चैलेंज नहीं करता। एक और कमेंट काइंडली कीजिएगा नादिर साहब, योर पॉइंट टेकन, बट एक कमेंट कर दीजिए कि अगर इसी हालत में इस लॉ को देखा जाए, जो प्रेजेंट ड्राफ्ट लॉ इसे कहेंगे अभी, तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कि इसको किस हद तक फर्दर इसमें आपको लगता है वेटिंग रिक्वायर्ड है, या इसको कुछ प्रोविजंस को देखना पड़ेगा? कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट है? सर बिल्कुल इसके अंदर काफ़ी सारी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मासवा एक आध प्रोविज़न के हमें सारी रिफ्रेज करनी पड़ेंगी, और अगर रीड्राफ्टिंग इन्वॉल्व है। और दूसरा ये मैं फिर वही कहूँगा, अगर इसको हम सेपरेट बिल के तौर पर ले गए, जो हमारा पैक्टा वाला लॉ है, ये एक या ओवरलैप कर जाएगा या कोई कंट्राडिक्ट कर जाएगा, तो वो सूटेबल नहीं होगा, वो अफेक्ट होगा, ये अफेक्ट होगा, दोनों अफेक्ट होगा। नहीं, उसमें हम ये तो नहीं कह रहे कि हमने कोई किताबें बना के देनी है कोर्स। पैक्टा ने कोर्स डिज़ाइन करना है, जो उसको दिया जाना है, ये उसका ही मैंडेट है। कल भी ये बिल भी पास होगा तो ये मैंडेट उनका ही रहना है, कोर्स उन्होंने डिज़ाइन करना है। सर ऐसा सर सॉरी सर, इस एक्ट के अंदर, जो बिल के अंदर जो जनाब ने तजवीज़ फरमाया है, वो गवर्नमेंट लिखी हुई है, वर्ड गवर्नमेंट। हाँ चलो, ये टेक्निकल बातें हैं ना, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे तो किसी ने बना के नहीं दिया, मैंने कोशिश की है, मैंने खुद से जितनी टूटी फूटी आती थी वो मैंने लिख के दे दी है, ठीक है ना। ये चलो गवर्नमेंट की बजाय हम उसको अथॉरिटी कर देंगे, वो रिफ्रेज कर लें, उस पर कोई एतराज़ नहीं है। अथॉरिटी का अलग से लॉ मौजूद है कि अगर सर वो लॉ उसे एक स्पेसिफिक काम के लिए मौजूद है ना, उसको हम ये काम भी देंगे कि आपने उर्दू एक किताब आपने पंजाबी की भी बनानी है, ये काम वही करेगी अथॉरिटी। हम ये तो नहीं कह रहे कि ये माँ बोली हम किताबें खुद बनाना शुरू कर देंगे, कोर्स हम खुद बनाना शुरू कर देंगे। हम तो ये कहते हैं कि कंसेप्चुअली हम ये डिसाइड कर देंगे कि हमारे तलीमी अदारों में इसके लिए आप कोई इस्तेमाल वर्डिंग कर लें, कोई उसको जो भी नाम दे लें उसका,
ٹھیک ہے نا, چاہے جو بھی نام آپ دینا چاہتے ہیں اس کا, جو آپ کو پسند ہے وہ دے لیں. میرا آئیڈیا تو یہ ہے کہ ہم یہ ہاؤس یہ فیصلہ کر دے کہ ہم اپنی درسگاہوں میں پرائمری کی سطح تک پنجابی کا مضمون پڑھائیں گے, صرف اتنی سی بات ہے. اگلی بات, باقی جو ساری باتیں ہیں, پچھلے دنوں 2 دن پہلے جو ہمارے جس طرح یہ پالیسیاں نافذ کرتے ہیں افسران محکمے کے, یہ جو ہمارا جنوبی پنجاب ہے ان کے دیہی علاقے ہیں, وہاں انہوں نے انگلش کی بکس بھیجی ہوئی ہیں. اب وہ بیچارہ بچہ, اس کو اردو نہیں آتی, اس کو میتھ کہتے ہیں انگلش میں پڑھائیں, اس کو سائنس کہتے ہیں انگلش میں پڑھائیں. وہ ٹیچر تھے جو میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں یہ بچے ہمارے بلینک جاتے ہیں. کہا ہمیں انہیں کہ فیل نہیں کرنا, ہم فیل نہیں کرتے, وہ اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں, کچھ اسکول سے بھاگ جاتے ہیں. جب تک آپ زمینی حقائق کو دیکھ کے فیصلے نہیں کریں گے, یہ کاپی پیسٹ اٹھا کے یہ آسٹریلیا کی یہ کتاب اچھی ہے اس کو کاپی پیسٹ کر کے یہاں لگا دیا, بعد میں پتہ نہیں چھپی نہیں چھپی, کروڑوں اربوں روپیہ یہاں سرکار کا ضائع ہو گیا. تو یہ کام ہوتا آ رہا ہے اور یہی ہوا جا رہا ہے. بغیر دیکھے سوچے سمجھے ضرورتوں کو اس کو آپ نافذ کر دیتے ہیں. اس کا کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں, کیا لوگ بھگتتے ہیں, کوئی نہیں دیکھتا. تو یہاں بھی یہ صورتحال ہے, جو جس چیز کے قابل ہے اس کو اس کے مطابق چلائیں. ابھی بھی ہمارے ہاں جو ڈراپ آؤٹ کی سرکاری اسکولوں میں جو بچے تھوڑا بہت جن کے والدین سمجھتے ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں ہوتے ہیں, جو گورنمنٹ اسکولوں میں بچے رہ جاتے ہیں وہ ان کو انگریزی کی شدھ بدھ نہیں ہوتی, وہ وہاں سے انگریزی کی وجہ سے اسکولوں سے بھاگ جاتے ہیں. تو اس کے مطابق چیزوں کو دیکھنے چاہیے. یا تو ان کا معیار بلند کریں, ٹیچر کا معیار بلند کریں. صرف یہ کتابیں بدل دینے سے, ان کے اوپر کوئی کورس نافذ کر دینے سے تو تعلیم کی بہتری کوئی نہیں ہونی, نہ ہوئی ہے نہ ہونی ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے جو مرضی آپ دعوے کرتے رہیں, جو مرضی ٹک ٹاک بناتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, لیکن نتیجہ وہی نکلنا ہے جو دیوار پہ لکھا ہوا ہے. نہ کبھی اس پہ کوئی ڈبیٹ ہوتی ہے, نہ جو سٹیک ہولڈر ہیں ٹیچر ہیں ان سے کوئی بلا کے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کے کیا مسائل ہیں, اس کے نتیجہ کیا نکل رہا ہے. یہاں بیٹھے لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں, کوئی پیکٹا بنا دیتے ہیں, کبھی کوئی اور اتھارٹی اس کا نام رکھ دیتے ہیں, کبھی کوئی اور رکھ دیتے ہیں. تو وہ یہ کام کرتے جا رہے ہیں. اس سے کہتے ہیں جی ہم نے جناب بڑی بہتری کر دی ہے تعلیم کا, ہم نے نظام بڑا کھڑا کر دیا ہے. تو لیکن نتیجہ وہی ہے, 0 + 0 = 0. آنریبل چیئرمین, اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک آپ کے بات میں سے سلوشن نکالنے کے لیے. نادر صاحب, آئی تھنک واٹ آئی کین کنسٹرو فرام دی ریسپیکٹڈ موورز اسٹانس, can we have some kind of referential clauses in this bill referencing them with the PACTA law? Is it possible? Referential شاید موور چاہ رہے ہیں کہ کر دیا جائے, نہ کہ ہم اس کو ہی امینڈ کریں. اگر آپ تھوڑا اسسٹ کر دیں کمیٹی کو اس کے اکارڈنگلی, پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کمیٹی اس کے اکارڈنگلی اس کو دیکھ لے. اس میں میری سبمیشن یہ ہوگی کہ اگر اس موڈ پہ جانا ہے, کیونکہ ڈرافٹنگ کے کافی ساری اس میں ایشوز ہیں جو کہ اوور لیپنگ کو بھی شو کر رہے ہیں, کنٹراڈکشن کو بھی شو کر رہے ہیں پیکٹا کے لا کے ساتھ, تو بہتر پھر یہ ہوگا کہ اگر اس کو انڈیپینڈنٹ بل کے طور پر آنریبل ہاؤس سمجھتا ہے کہ لانا ہی ہے, تو پھر تھوڑا سا ٹائم اس کو ابھی پینڈ کیا جائے, تاکہ مل بیٹھ کے اس کے اوپر پھر دونوں لاز کو سامنے رکھ کے تو اس کی ہارمونائزیشن کی جائے, تاکہ پھر ایک ڈرافٹ ایسا آ سکے جس پہ کوئی وہ جو فائنانشیل امپلیکیشن کا کویشچن آ رہا ہے وہ بھی اس سے ریموو ہو جائے, اور جو اوور لیپنگ ہے یا کنٹراڈکشنز ہیں اس کو بھی سیٹل کر لیا جائے. تو پھر ہے دوسرا ایک اور چیز, میں پھر اسی طرف آ رہا ہوں جو اس بل کی روح ہے, ماں بولی, بجائے اس کے کہ اس بل کے اندر ہی چھوڑا جائے کہ گورنمنٹ اس کو ڈٹرمن کرے گی, تو میری سبمیشن یہ ہوگی کہ آنریبل موور اس کے اندر وہ اسپیسیفکلی وہ لکھے لینگویجز کہ جی یہ 2 لینگویجز ہیں, یہ 3 لینگویجز ہیں, یا 4 لینگویجز ہیں, وہ اسپیسیفکلی آئیں اس میں, تاکہ کل کو پھر ایک ایمبیگویٹی نہ ہو کہ جی ڈٹرمن کرنے کے لیے کوئی اس میں کمیٹی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے جس نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ کون سی لینگویج کو 1 to 5 پڑھایا جانا ہے. اور دوسری ایک اور بات, یہ جو آپ کا بل ہے یہ صرف پہلی کلاس سے یا اس سے پری کلاسز ہیں اس سے لے کے 5th تک کو ایڈریس کر رہا ہے. اس سے آگے پھر ان ماں بولی لینگویجز کا جو بچے نے پڑھ بھی لیے کہ ایکسٹرا برڈن اس نے اپنے اوپر لے بھی لیا, اس کی افادیت کیا ہوگی؟ اس کے بعد کیا اس کو آپشنل کیا جائے, پھر اس کو پھر کوئی اس طرح کا ہوگا تاکہ وہ نہیں, چھٹی کلاس میں تو نہیں ہے نا, نہیں ہے سر, چھٹی میں چھٹی میں موجود ہے. وہاں تک تو صرف بچے کو, چونکہ بچہ ابتدا میں بولنا سیکھتا ہے, لکھنا سیکھتا ہے, جب وہ بیسک چیز سیکھ چکے گا
بولنا اور لکھنا کو چھوٹا موٹا اس کے مطابق جو اس کی کتابیں ہوں گی، کوئی تاریخ اس کی پڑھائی جائے گی، وہ سیکھ لے گا. آگے اس کا جنرل ایجوکیشن شروع ہو گئی ہے، وہ اس طرف چلا جائے گا، بس ٹھیک ہے. ہم تو اس سے مانوس رکھنا چاہتے ہیں، جڑا ہوا رکھنا چاہتے ہیں اس کی بنیاد پہ اس کو. درست فرما رہے ہیں. اس سے آگے اب ایک اور چیز بھی لنکڈ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ لینگویجز اس لیول کے اوپر پڑھائی جائیں تو پڑھائے گا کون؟ یہ جو چونکہ ہاں یہ بھی تو ایک ہمیں میکانزم طے کرنا ہوگا. اس وقت جو آپشنل، اب میں یہی آپ کی بات سے بات بناتا ہوں. پچھلے دنوں ہاؤس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اس وقت جو آپشنل مضمون پڑھا رہے ہیں اسکول والے بیٹھے ہیں، انہوں نے کوئی پنجابی کا ٹیچر رکھا ہے؟ کون پڑھا رہا ہے انہیں؟ وہ تو اور نیچے چلے جانا ہے اسے. اچھا، یہ وہ چیز ہے جو ہم سارے سوائے کمپلیکس کے یہاں نہیں بولتے، ٹھیک ہے نا، گھروں میں بھی بولتے ہیں، باہر نکل کے، بلکہ میری تو 5-10 فکروں کے بعد اردو بھی ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر پنجابی ہوتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو سب کو آتی ہے، سارے ٹیچر بھی جانتے ہیں. کوئی اس میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں. جو اردو پڑھا سکتا ہے وہ یہ بھی پڑھا لے گا، جو عربی پڑھا سکتا ہے وہ یہ بھی پڑھا لے گا. سائنس والا بھی، اب یہ اگر MSc سائنس سے اردو پڑھوا سکتے ہیں نا، عربی پڑھا سکتے ہیں، اسلامیات پڑھا سکتے ہیں، وہ پنجابی بھی پڑھا لے گا. سر آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ جو ماں بولی لینگویجز جس طرح جناب نے فرمایا، یہ اس کا ٹپیکل ڈائلیکٹ ہے، اور اس میں آگے حروف بھی ہیں، خطاطی ہے، اس نے لکھنا سیکھنا ہے. بولنا تو ٹھیک ہے وہ سیکھ لیتا ہے. وہ میکانزم پنجابی کیسے؟ کا اور اردو کا رسم الخط جو ہے وہ سیم ہے. کیا کہتے ہیں فریدی صاحب اسے؟ شاہ مکھی. یہ پنجابی پاکستان کے اندر شاہ مکھی میں لکھی جاتی ہے، ہندوستان میں گرمکھی میں لکھی جاتی ہے. 2 ملک کا زبان ایک ہے لیکن خط 2 ہیں، اور تقسیم کے بعد بدلا ہے ان کا خط، ورنہ پہلے تقسیم سے پہلے شاہ مکھی میں ہی لکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز نہیں، نہ اس کا خط اور ہے، نہ اس کی ایٹمالوجی اور ہے. وہی چیزیں ہیں، وہی لکھنی ہیں. جو لفظ متروک ہو رہے ہیں ہم انہیں بچانا چاہتے ہیں، بس یہ ہے مقصد. ہاں جی، یہ بڑا امپورٹنٹ بل ہے. اس کے بڑے دور سے امپیکٹس آئیں گے ہمارے بچوں پہ، ہماری اگلی جنریشن پہ، ہمارے پورے ایجوکیشنل سسٹم پہ. تو اس کو بڑا کمپریہنسو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے جو دونوں پہلو ہیں، جو بل کے ٹیکنیکل پہلو ہے، اس کی اوور لیپنگ، اس کی ڈرافٹنگ، ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو کس حد تک یہ پریکٹیکیبل ہے، جس طرح اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنی رپورٹ دی، تو اس میں یہ میری ڈائریکشن ہے جی کہ آپ اس کو کائنڈلی اقبال صاحب، اگر ہاؤس ڈیسیژن کرتا ہے، بیسیکلی یہ تو ہاؤس کا فیصلہ ہے کمیٹی کے بعد، تو اگر یہ بنتا ہے تو آپ ہمیں نیکسٹ میٹنگ پہ اس کا آپ ٹائم فریم ضرور بتا دیجئے کہ اس پہ کتنے ٹائم میں کیا ریسورسز ریکوائرڈ ہوں گے، کریکولم میں کیا چینجز لائی جا سکتی ہیں. تو اس کی ایک کمپریہنسو آپ کائنڈلی نیکسٹ میٹنگ میں رپورٹ دیجئے. تو ہم اس کو پینڈ کرتے ہیں جی نیکسٹ میٹنگ تک. تھینک یو. نیکسٹ ایجنڈا جی کوئی؟ سر نیکسٹ سر ایجنڈا آئٹم نمبر 3 ہے ہمارے پاس، ایڈجرنمنٹ موشن نمبر 4 to 5 آف 2025 مووڈ بائی مسٹر امجد علی جاوید MP APP 121. سر یہ تحریک التواء کار ہے. سر آپ اس کو کائنڈلی پڑھ دیجیے. جی میں تحریک پڑھوں؟ اچھا جی. معاملہ یہ ہے کہ ملک بھر کے کسی بھی سرکاری محکمے میں جب کوئی ملازم بھرتی ہوتا ہے تو گروپ انشورنس کے نام سے اس کی تنخواہ سے ماہانہ کٹوتی شروع ہو جاتی ہے، جو ریٹائرمنٹ تک جاری رہتی ہے. باقی تمام صوبوں میں ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی رقم ملتی ہے، لیکن پنجاب میں صرف اس سرکاری ملازم کو ملتی ہے جو دوران سروس وفات پا جائے. یعنی یہ سہولت لینے کے لیے ملازم کا دنیا فانی سے کوچ کرنا لازم ہے. میں نے پچھلے ٹینور میں پنجاب کے ملازمین کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور ڈسپیرٹی کو ایوان میں ٹیک اپ کیا تھا، اور یہ معاملہ SNGAD کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں زیر بحث رہا. وہاں تمام سٹیک ہولڈر سے میٹنگز کی گئیں، ان میں سے مختلف انشورنس کمپنیاں بھی شامل تھیں. سب کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد
یہ معاملہ فائنل ہو گیا تھا کہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کو بھی ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی رقم ملے گی۔ ابھی یہ معاملہ عمل درآمد کے مراحل میں تھا کہ اسمبلی کی مدت پوری ہو گئی اور ہماری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اس ٹائم بھی پنجاب کے سرکاری ملازمین کے سوا ملک بھر کے سرکاری ملازمین کو گریڈ وائز ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی رقم مل رہی ہے، لیکن پنجاب کے تمام ملازمین اتنی اہم سہولت سے محروم ہیں، حالانکہ یہ پیسے ان کی ذاتی تنخواہ سے کٹتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے ملازمین کے ساتھ ریٹائرمنٹ پر پینشن، لیو انکیشمنٹ اور باقی مرات میں بھی ظلم ہو رہا ہے۔ ان کے ساتھ ڈسپیرٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ وفاق اور باقی تینوں صوبوں میں پینشن، لیو انکیشمنٹ پوری مل رہی ہے، لیکن پنجاب میں پینشن 60% اور لیو انکیشمنٹ 30% دی جا رہی ہے۔ ایک ملازمہ اپنی عمر کے 40 سال ادارے کو دیتا ہے، جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ بڑھاپے میں ادویات اور باقی ضروریات بڑھ جاتی ہیں، لیکن اس پینشن میں وہ اپنی کوئی بھی جائز ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈسپیرٹی صرف پنجاب کے سرکاری ملازمین کے ساتھ ہی کیوں ہے؟ ان کا معاشی قتل کیوں کیا جا رہا ہے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں کیوں زندہ درگور کیا جا رہا ہے؟ ابھی چند دن پہلے وفاق نے پینشن اینڈ لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے کچھ اصلاحات کیں جن کے ذریعے ملازمین کا فائدہ ہو سکے۔ وفاق کی اس آرڈر کو تمام صوبوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے، لیکن پنجاب کے ملازمین کو ابھی تک محروم رکھا جا رہا ہے۔ یہ اتنا اہم، سلگتا ہوا اور فوری حل طلب معاملہ ہے کہ اسے متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیا جائے۔ جی سر، جی، تاکہ کوئی ایسا حل نکل سکے۔ جی سر، فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب تشریف لائے ہیں سر، وہ بتا دیں۔ سر میں نعمان یوسف اسپیشل سیکرٹری فائنانس سر، اور میرے ساتھ عبداللہ نیر شیخ صاحب بھی ہیں SNGAD کے پاس۔ یہ جو معزز ممبر کی تحریک کا پہلا حصہ ہے ریگارڈنگ گروپ انشورنس، اس سبجیکٹ کو SNGAD ڈیل کرتا ہے انڈر دی بینوولنٹ فنڈ۔ تو پہلے اس حصہ اول کے بارے میں اگر آنریبل چیئر مناسب سمجھیں تو ہم اس کے بارے میں سر بتاتے ہیں، اور اس میں پھر عبداللہ صاحب بھی ایڈ کر دیں گے، اور پھر دوسرا جو جی بے شک آپ حصہ اول پہ آپ بریف کریں ہمیں، اس کے بعد ہم اس کے لیے۔ اچھا سر، حصہ اول میں سر جو گروپ انشورنس ہے سر، یہ جو ٹرم ہے اٹ سیلف گروپ انشورنس، یہ ایک ظاہر انشورنس کی ایک ٹرم ہے، اور اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کلیکٹیو انشورنس کا۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انڈیویجول کنٹریبیوشن کی انشورنس نہیں ہے، اس کا جو جینیسس ہے یا جو بنیاد ہے وہ ہے ہی گروپ ٹرم انشورنس، یعنی ایک ایسی انشورنس جس کے اندر تمام ملازمین کلیکٹیولی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایک سرٹن اماؤنٹ، اور انشوریبل ایونٹ کے اکر ہونے کی صورت میں یہ اس امپلائی کے بینیفیشری کو جو ہے نا وہ اس کا بینیفٹ ملتا ہے۔ اب یہ 1969 کا جو ویلفیئر فنڈ آرڈیننس ہے اس کے تحت اس کا جو سیکشن 5 ہے اس کے تحت یہ بینیفٹ جو ہے امپلائیز کے لیے اویلیبل ہے، اور اس میں جو انشوریبل ایونٹ ڈیفائنڈ ہے وہ ہے ڈیتھ ٹل دی ایج آف 65 ایئرس۔ تو سر ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو نارمل لائف انشورنس سے ڈسٹنکٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ انڈیویجول کنٹریبیوشن یا انڈیویجول بینیفٹ بیسڈ بینیفٹ یا انشورنس نہیں ہے۔ ایک تو یہ کلیکٹیو ہے، دوسرا جو انشوریبل ایونٹ ہے جس کی صورت میں اس کا بینیفٹ متوفی کے ورثاء کو ملتا ہے وہ ہے صرف اور صرف ڈیتھ اس قانون کے مطابق۔ اب ایک دوسری امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ کچھ صوبوں نے اس لا کو تبدیل کیا اور انہوں نے اس کو گروپ ٹرم انشورنس سے کنورٹ کر کے انڈیویجول بینیفٹ کی صورت میں کنورٹ کر دیا ہے، جس میں کہ KP اور بلوچستان شامل ہیں۔ اب اس کی صورت میں اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ ان کا جو پریمیم ہے امپلائیز جو ہر مہینے اپنی تنخواہ سے کٹواتے ہیں وہ KPK کے مقابلے میں مطلب KPK کا پنجاب کے مقابلے میں وہ تقریباً اگر مجھے اجازت دیں تو وہ 305 گنا زیادہ ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ اگر گریڈ 1 کا ملازم پنجاب میں اپنی تنخواہ سے 74 روپے کٹواتا ہے فار دس گروپ انشورنس کے پریمیم کی صورت میں، تو اس کے ایکویولنٹ جو اپنا KP کا
مہینے کا پریمیم گریڈ 1 کا ملازم دے رہا ہے وہ 300 روپے ہے، اور گریڈ 1 کا ملازم جو گورنمنٹ آف بلوچستان کے انڈر دے رہا ہے وہ 460 روپے ہے۔ تو جب یہ اس کا ماڈل جب تبدیل ہو جاتا ہے انٹو این انڈیویجول انشورنس جس کے اندر کے ریٹائرمنٹ پہ بینیفٹ ملنا شروع ہو جائے، تو یہ پریمیم کے پی کے مقابلے میں 305 گنا پنجاب کا کم ہے اور 474% کم ہے بلوچستان کے مقابلے میں۔ تو سر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بینیفٹ کی جو نیچر ہے وہ ہے گروپ ٹرم انشورنس کی۔ سیکشن 5 صرف انشوریبل ایونٹ جس کے تحت یہ بینیفٹ اویلیبل ہے وہ ہے ہمارا ڈیتھ کا، اور یہ اویلیبل ہے 65 ایئرز آف ایج تک کا۔ سر ریپیٹڈلی اس میں بہت ساری اپنا لٹیگیشن بھی ہوتی رہی ہے، آنریبل ہائی کورٹس کے اندر بھی یہ معاملہ ٹائم ٹو ٹائم بہت دفعہ ٹیک اپ ہوا ہے، اور اس میں ظاہر ہے حکومت پنجاب کے متعلقہ محکموں کا یہی ہمارا سٹانس ہوتا ہے کہ جی کہ لاء کی اسپرٹ یہ ہے کہ یہ گروپ بینیفٹ کی صورت میں ہے۔ مختصراً سر ابھی ایک ریسنٹلی سندھ ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ کیا، اور وہ بھی انہی لائنز کے اوپر ہے کہ ریٹائرمنٹ کے کیس میں آپ اس کو ایز این انڈیویجول بینیفٹ کے طور پہ کلیم امپلائی نہیں کر سکتا، بیکاز یہ ایک گروپ ٹرم انشورنس اور گروپ بینیفٹ ہے۔ عبداللہ صاحب آپ اس میں اگر کوئی مزید اس کے اندر ایڈ کرنا چاہیں۔ اس میں جناب چیئرمین آپ کی اجازت سے بات ٹیکنیکلی آپ درست کر رہے ہیں، اور کورٹ بھی ظاہر ہے اس کے مطابق ہی فیصلے کرتی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک شخص 60-65 سال بعد جتنے بھی پیسے ملتے ہیں اگر وہ فوت نہیں ہو جاتا اسے اس کا کچھ نہیں ملتا۔ اگر اس کی ٹرمنالوجی چینج کرنے سے اسٹیک ہولڈر جو ہیں جو پیسے دے رہے ہیں اگر وہ زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر محکمے کو، گورنمنٹ کو اس پہ کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ تو اس میں جب 2 صوبوں نے ایسا اڈاپٹ کر لیا ہے تو پھر کیوں یہاں یہ آپشن آپ دینے کو تیار نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، لیڈنگ رول تو یہ 12-13 کروڑ کے صوبے کو لینا چاہیے، لے رہے ہیں بلوچستان اور کے پی کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اگر اسٹیک ہولڈر جو ہیں ان کی آرگنائزیشنز ہیں، اگر وہ ان سے اس پہ رائے لے لی جائے، اگر وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ جی وہ اپنا شیئر زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی کو نا کا مسئلہ بنانا چاہیے۔ آپ بھی اسی ماڈل پہ اپنی اس کی ٹرم چینج کرتے ہوئے، مجھے یاد ہے اگر وہ ریکارڈ کہا گیا تھا کہ اس دن وہ ریکارڈ سارا جو ڈیلیبریشن ہوتی رہی ہیں مختلف انشورنس کمپنیوں کی طرف سے، ریکارڈ موجود ہے سر لاسٹ ٹینیور میں سر، یہ سیم ایجنڈا آئٹم آئی تھنک مووڈ بائی وہ ہم نے مختلف انشورنس کمپنی سے اس پہ ان سے آفرز لی تھیں، اور انہوں نے اپنی آفرز دی تھیں کہ ہم کتنے پیسے لیں گے تو کیا کیا بینیفٹ دیں گے۔ تو یہاں بھی کمپیٹیٹیو اگر کوئی ایسا ماڈل ہم اڈاپٹ کر سکیں، اگر ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ ان لاکھوں ملازمین کو، تو پہلے ہی ہم تو ان کا گلا پہلے ہی کاٹ رہے ہیں، ان کو انشورنس پینشن آپ نہیں دے رہے، اور ان کو جو لیو انکیشمنٹ آپ نہیں دے رہے۔ چلو یہ ایک اگر تھوڑے بہت پیسے بڑھا کے اس کو اینڈ پہ آپ لوگ سارے ملازم ہیں، ذرا ٹھیک ہے کچھ تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو ان کو سب کے لیے ہی ہے، تو اس کو اگر کو فائدہ ہم دے سکتے ہیں، ریلیف بہم پہنچا سکتے ہیں، تو ہمیں اس کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے۔ پھر اس میں ایک اور ڈرا بیک ہے جو لاسٹ میں دیکھتا رہا ہوں، مجھے کسی کا کیس تھا کہ ہر سال انشورنس کمپنی بدلتی ہے ملازم کی، کوئی کمپنی 1 سال، کوئی 2 سال، کوئی 3، وہ جب ریٹائر ہوتا ہے تو کمپنیاں نہیں مل رہی ہوتی اسے، ریکارڈ ہوتا کوئی نہیں، جو بینیولنٹ فنڈ والے ہیں یا دوسرے ہیں وہ سالوں سال وہ لٹکاتے رہتے ہیں۔ اس کو بھی اب یہ بات چونکہ ہو رہی ہے، اس سسٹم کو بھی دیکھے جانے کی ضرورت ہے، اس پہ بھی ذرا کائنڈلی روشنی ڈال۔ اس میں سر جو لاسٹ پروسیڈنگس ہیں نا 21 مئی 2018 کی ہیں، اس میں میں جو آپریٹو ایک پارٹ ہے جو رائٹ ان فرنٹ آف می، پیراگراف نمبر 4 ہے، یہ میں ریڈ کر دیتا ہوں سر۔ The Secretary Fund Services and General Administration Department stated that in compliance with the direction of the committee, several meetings with all the stakeholders were concluded. To finalize the issue and a bill had been
drafted to this effect. She presented a copy of the proposed bill titled, जो bill का नाम उस वक्त रखा गया वो 2018 के नाम से, before the committee. She stated that the department had finalized the case with the Postal Life Insurance Company and PLI would get approval of the draft from Board of Directors and Finance Division. मेरे डिवीजन में भी मिस्टेकनली लिखा गया होगा कि यहाँ डिविजन्स नहीं होते, डिपार्टमेंट लिखना चाहिए था. The previous proceedings. सर अगर इसमें इजाज़त हो चेयर की, क्योंकि बलूचिस्तान और केपी के में चल रहा है एक मॉडल और वो समझते हैं हम इससे बहुत बेहतर है, और उसी लॉ के साथ इसको भी उसी तरह कर दिया जाए तो ये मामलात एक जैसे हो जाएं सूबों में, तो इस पर कोई इतराज़ है किसी? ये कंपनीज कौन कौन सी है जी? एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिससे जो इंश्योरर है इसका. अच्छा सर, इसमें जनरली स्टेट लाइफ ही रही है, 3 साल के बाद ये रिन्यू होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ. कुछ थोड़े पीरियड के लिए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी थी, लेकिन ज़्यादातर जो ये बेनेवलेंट फंड का कॉन्ट्रैक्ट रहा है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही रहा है. और दूसरा सर, जो 2018 की प्रोसीडिंग्स हैं और वो मैं तो प्रीवी नहीं हूँ, आई मीन सेक्रेटरी बोर्ड शायद उसके बारे में बता सकें. अब सर ये ज़ाहिर है 7 साल पुरानी है, इन सारी को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है. दूसरा ये कि अब जैसे टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ की पे में से डिडक्शन और वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ भी हो गई हैं पिछले 7-8 सालों में, रिसेंटली ख़ास तौर पे सैलरीड इंडिविजुअल्स पे जिस तरह का बर्डन पड़ा है. तो सर इसमें ये भी एक पर्सपेक्टिव मद्देनज़र होना चाहिए कि आई मीन हम ये लाइफ इंश्योरेंस के मॉडल पे इसको ले जाएं ग्रुप इंश्योरेंस से, और उसके बाद ये डिडक्शन का मैग्नीट्यूड भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ कर जाए. और सर तीसरी चीज़ एक जो मेरा ख्याल है SNGAD या बोर्ड को देखने की ज़रूरत है कि वो हमें KP और बलूचिस्तान से, हमारे पास तो ये फिगर्स हैं, लेकिन ये भी ज़रूर देखना चाहिए कि वहाँ पे इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में कोई इश्यूज़, कोई चैलेंजेस अगर कोई आ रहे हैं तो वो क्या हैं. क्योंकि ये सर सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाती है डिडक्शन की, कि KP के केस में जैसे मैंने बताया कि ग्रेड 1 में अगर 300 है तो ग्रेड 22 तक वो 2000 रुपये पर मंथ चली जाती है, और बलूचिस्तान में 460 से लेके ये 4120 रुपये तक है. तो बहरहाल जो उस टाइम पे डेलिब्रेशंस या डिस्कशंस कैलकुलेशंस हुई, उनको सर नए सिरे से देखने की ज़रूरत है. उस वक्त जो बिल बनाया गया, एक तो वो बिल की कापी ले आएँ ताकि उस वक्त भी जो लोग बैठे होंगे उन्होंने उस पर कोई काम तो किया होगा, उसको बिल की कापी भी आ जाए, उसको भी देख लिया जाए. बिल्कुल सर, ये डिपार्टमेंट में डाटा ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ कंक्लूडिंग ये जो मेरे पास मिनट्स हैं इसमें पैराग्राफ 9 भी है जो कंक्लूड भी कर रहा है स्टार्ट क्वेश्चन को, जो उस वक्त क्वेश्चन था. तो ये तमाम था डाटा मौजूद होगा सर. और आई थिंक उसमें अमेंडिंग बिल जैसे बनना है तो वो मोस्ट ऑफ थिंग्स वर ऑलरेडी देयर इन द फील्ड, तो वो जस्ट रिफ़्रेश ही होनी है चीज़ें. सर अब्दुल्ला निगर से सेक्रेटरी फंड. इसमें सर इस तरह है कि जिस तरह सर ने जिक्र किया कि जो पंजाब वाला जिस तरह से एनविजनड है, इवन दो अब जिस तरह KP और बलूचिस्तान की मिसाल आई है कि वो एक बड़ा होलिस्टिक सा है और उसके अंदर से डेथ के अलावा भी उसको कवर कर रहे हैं, और इवन अगर कोई नौकरी के दौरान भी कोई बंदा अगर डिसमिस हो जाता है या रिमूवल हो जाती है, उसकी भी उस दिन तक जितनी कटौती हुई होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के उसको एक कॉम्पनसेशन मिलती है, और वो एक उस सेंस में एक अच्छा पैकेज है. लेकिन जो मेरे ख्याल में स्टेट लाइफ वाला है उसको हम चेक कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो जो पोस्टल लाइफ वाली बात हो रही है वो भी गालबन उनके साथ कोई एग्रीमेंट वगैरह की हो रही होगी, तो वो तो विद इन जो हमारा एक्ट ऑर्डिनेंस 69 का है उसका तो सेक्शन 5 सिर्फ डेथ पे ही अलाउ करता है. पंजाब वाला थोड़ा सा जो डिफरेंट है उसके अंदर इवन दो माइनर से डिफरेंस होगा ये शायद, वो ये है कि 1 से 4 तक की जो 25% जो अमाउंट है 75 रुपये जो बनती है 74, उसमें से भी 25% गवर्नमेंट खुद देती है. तो इसमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में हम उनको रीच आउट कर लेते हैं लोगों को कि अगर उसके अंदर उनके ऊपर 400-450 रुपये या मेजर के ऊपर लेके जाना है तो उस पर एम्प्लॉइज़ वगैरह की जो विलिंगनेस है, और दूसरा जो KP वाली और बलूचिस्तान वाली बात हुई है कि वो जो इसको कर रहे हैं उन्होंने रेट्स अब रिवाइज़ भी किए हैं, तो उस पर उनका क्या फ़ीडबैक है इस पर. दूसरा जो पंजाब वाला है उस पर कटौती जो है वो तो होती है 60 ईयर्स तक, लेकिन उनको जो इंश्योरेंस मिल रही है वो जिस तरह जिक्र हुआ है कि 65 ईयर्स तक की है, तो 5 ईयर्स की आफ्टर भी जो रिटायरमेंट है वो भी इसके अंदर शामिल है. इसमें यहाँ आप 25 रुपीज़ गवर्नमेंट दे रही है, वो ज़ाहिर एक ख़ास शरह से दे रही होगी ना, तो वहाँ की गवर्नमेंट्स भी वैसे ही दे रही होगी. जो एम्प्लॉइज़ का शेयर जिसकी तरफ इशारा कर दिया है ना, वो उसमें गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ शेयर होगा, तो इसलिए उसको भी सारा मंगवा के देख के कि वहाँ
جو ہے ملازم وہ کتنا شیئر دے رہا ہے, گورنمنٹ کتنا شیئر دے رہی ہے, تو وہ ساری چیزیں بھی اس میں آ جائیں گی. جب آپ پینشن فنڈ بھی بنانے جا رہے ہیں, گورنمنٹ سے ہٹا رہے ہیں, تو یہ بھی اس کا ایک حصہ پورشن اس کا بنا کے اس کو بھی اس طریقے سے لا کے تو مستقل اگر بات جو کر رہے ہیں تو یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر سٹیک ہولڈرز دینے کے لیے تیار ہیں, جن کے پیسے کٹنے اگر وہ تیار ہیں, تو پھر ہمیں یا ڈپارٹمنٹ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے. آئندہ جب آپ اپنا اس پہ دیکھ لیں گے تو پھر ہم جو سٹیک ہولڈرز کی ان کی الیکٹڈ باڈیز ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں, ان کے ریپرزنٹیشن کو بھی کال کیا جا سکتا ہے, ان کا بھی موقف سنا جا سکتا ہے, تو ان کی رائے بھی لی جا سکتی ہے اس پہ. تو اس پہ پھر وہ اگلی بات وہ کر لیں گے, لیکن پہلے یہ ہے کہ آپ اس پہ پوری اسٹڈی لے کے آئیں, تو جو فارمل میٹنگ ہے اس کے حساب ان کا بھی ریکارڈ لے کے, جو کوئی بل ڈرافٹ ہوا تھا وہ بھی لے کے, اس کے ساتھ اگر KPK میں اور بلوچستان میں کس شرح سے گورنمنٹ دے رہی ہے اور وہ امپلائی کتنے پیسے دے رہا ہے, پوری کمپلیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے ڈیٹا. یہی کہ ملازمین کی کنسنٹ لینی یا ان سے فیڈ بیک لینا, تو یہ ایک ویلفیئر کا کام ہے. اگر اس کو اس طرح کیا گیا کہ کیونکہ جو بھی گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے لیو انکیشمنٹ کا یا کوئی, اس میں تو کوئی کنسنٹ نہیں لی جاتی ملازمین سے, یہ تو پھر ایک اس کی انٹینٹ تو کوائٹ پازیٹیو ہے, اور اس میں اگر اس سلسلے میں پڑ گئے ملازمین سے لینے کی. ویسے بھی جو چین صاحب کا اپنا یہ پرپوزل ہے بہت اچھی یہ پرپوزل ہے, کیونکہ عام طور پہ جو سمجھا جاتا ہے انشورنس کے متعلق کہ جو انشورڈ آدمی ہے اس کو دو طریقوں سے اس کو انشورنس کی رقم جو ہے وہ ملتی ہے. پہلے تو وہ کوئی انسیڈنٹ ہو ٹائم پیریڈ کے دوران, بیفور میچورٹی ٹائم, اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ میچور ہو جائے وہ پالیسی تو اس کو اس کے بینیفٹس ملتے ہیں. تو یہاں پہ چونکہ یہ اپنا کولیکٹیو قسم کی انشورنس پالیسی کروائی گئی ہے, اوور آل جو ہے یہ گروپ انشورنس ہے نہ کہ انڈیویجول انشورنس ہے, تو اس میں یہ ہے کہ جو گروپ انشورنس کے ساتھ ساتھ یہ دو چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ اس کو پورے کو جس طرح چوہدری صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ انڈیویجول ماڈل پہ لے جایا جائے, اور دوسرا جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اگر موور بھی اس بات کو آگے, چونکہ نیکسٹ میٹنگ پہ ہم نے اس چیزوں کو بہتر طریقے سے کرنا ہے, ذرا ڈسکس کریں گے کہ آپشن بھی دی جا سکتی ہے کہ کوئی گروپ انشورنس کے ساتھ پیرالل اگر کچھ لوگ انڈیویجولس انشورنس کی طرف جانا ہے تو ایک کانٹیکٹ ہی لینا ہے, جو پالیسی لینی ہے انشورنس کمپنی کے ساتھ, تو اس کو اس حساب سے کر لیا جائے کہ جو انڈیویجول لینا چاہے وہ زیادہ پریمیم دیں گے, ان کو انڈیویجول لے لیا جائے گا, جو گروپ میں جانا چاہے وہ اسی میں رہیں. جناب چیئرمین, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت جو ریپ آئے تھے نا جی انشورنس کمپنیز کے, تو انہوں نے گروپ انشورنس میں رہتے ہوئے جیسے ایک آپ آفرز دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا بزنس دے رہے ہیں, تو چونکہ یہ اسٹیٹ لائف ایک لکھی پڑھی ایک ہی کمپنی ہے, وہ ان کو جب تک کمپٹیشن نہیں آتا, بہت ساری لائف انشورنس کمپنیاں ڈفرینٹ موجود ہیں. جب وہ اس وقت بھی ایسے ہی تھا, وہ ان کمپنیوں نے اپنے پیکیجز جو ہیں گروپ انشورنس کے پیکیجز میں وہ ریلیف شامل کیے تھے. جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہ تھوڑا سا پیکیج بڑھا رہے تھے, اتنا نہیں بڑھا رہے تھے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ ساتھ آپ کو مزید یہ سہولیات مزید فراہم کر دیں گے. تو یہ جب ایسی کوئی بات اس پہ ہوگی تو ان کو بھی کمپنیز کو بلایا جائے گا, ان سے آفرز لی جائیں گی. دیکھیں یہ تھوڑا بزنس تو نہیں ہے نا کہ ایک سرکار کتنے لاکھ ملازموں کے پیسے ہر سال اربوں روپیہ انہیں آمدن دے رہا ہے, تو وہ جب آپ اس کے اگینسٹ ان سے کوئی مانگیں گے کوئی سہولت, تو وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ زیادہ سے زیادہ بزنس حاصل کرنے کے لیے کریں گے. تو اس لیے زیادہ بہتری ہو جائے گی, ہماری تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. جی نیکسٹ میٹنگ میں یہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں, جی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, میں چھوٹی سی گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی ساری ڈسکشن ہے اس میں جو تحریک التواء کار ہے, اس سے بھی یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ 2018 میں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس وقت بڑی تھارولی ڈیلیبریشنز ہوئی تھیں, کیونکہ یہاں پہ ورڈنگ ہے کہ عمل درآمد کے قریب پہنچ چکا تھا معاملہ. تو کیا یہ سوٹیبل نہیں ہوگا کہ 2018 کی اگر کوئی پروسیجنگز ہمیں مل جائیں کہ اس وقت کیا ڈسکشن ہوئی
کیا کیا جو آفرز آئیں وہ کس لائن پہ آئیں, اگر کوئی لیجسلیٹو پرپوزل کی طرف ہم گئے تو ہم نے کیا پرپوز کیا تھا, تاکہ ہم دیکھ لیں کہ اگر وہ سلوشن وائبل ہے تو کیوں نہ اسی کو, اگر پاسبل ہو تو اسی کو کنٹینیو کیا جا سکے. ادروائز پھر ماڈل کی طرف جایا جائے جو موسٹ آف دا تھنگس دیٹ یو ریکوائر آئی تھنک دے آر ود دا ڈپارٹمنٹ, لیکن اسمبلی میں بھی اگر کچھ ہوگا تو وہ ہم پرووائڈ یہاں سے کر دیں گے. موسٹلی چیزیں جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے سر, نوٹڈ. انشاءاللہ آپ کو اگلی دفعہ اس میں کمپریہنسو ایک پرپوزل دیتے ہیں سر. تھینک یو سو مچ. جی یہ ابھی اس کو ایجنڈا میٹنگ تو میرے خیال ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے جی. چلیں جی نیکسٹ میٹنگ پہ پھر آپ ایک کمپریہنسو رپورٹ انکلوڈنگ کے پی بلوچستان جہاں جہاں پہ یہ ماڈل انڈیویژول چل رہا ہے تو آپ اس کی پوری رپورٹ لے کے آئیں تو پھر ہم اس کو نیکسٹ میٹنگ, وہ تو آپ ریکارڈ دیں گے تو وہ کمپیئر کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ سب لوگوں کا.